السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی توبہ کے سلسلے میں چند ڈسکشن کر رہا ہوں کہ توبہ جو ہے کیوں کرنی چاہیے ہمیں توبہ۔ جب آپ اللہ کے نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی سنت دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ارد گرد تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، موت بھی ان کی بری، زندگی بھی ان کی بری، تو آپ کو عبرت ملتی ہے۔ آپ یہ اچھی نہیں چاہتے، لیکن افسوس یہ کہ آپ کے موسٹ آف دی علماء وہ غلط باتیں سنا کے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا کے اور اندھا کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کو عبرت ہی نہیں ملتی۔ ہر ایک چیز میں شہادت کی موت ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لیڈرز مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، حالانکہ مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھانسی کی سزائیں ملتی ہیں لیکن شہید کہلاتے ہیں۔ تو ود دا رزلٹ کہ انسان حاصل نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں سیکھتا، جبکہ ہماری حالات بد سے بد۔ تو ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اپنے مالک کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کی سنت جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی دنیا، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ کیسے دنیا چلا رہے ہیں۔ اور میں ہر بات قرآن کی آیات سے پیش کروں گا، ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ اس کو بار بار سنتے رہیں تاکہ آپ اس پہ غور اور تفکر کریں، کیونکہ یہ ٹوٹلی قرآنک بیسڈ ہے، ہر بات قرآن سے آیات کے ساتھ پیش کی ہوئی ہے۔ تو بار بار سننے سے ہی انشاءاللہ اگر آپ مخلص ہوں گے تو اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ اللہ کے لیے ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو برائی میں جو جہالت میں برا عمل کر لیتے ہیں، پھر فوراً قریب میں وہ توبہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں برا عمل۔ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں پہ اللہ رجوع کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بہت سب کچھ اس کو پتہ ہے، حکمت والا ہے۔ ہی alone، ایوری تھنگ اس کو پتہ ہے۔ لیست توبۃ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ یعملون السیئات، کہ وہ برائی میں پڑے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب اس پر موت آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے قال انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی۔ برائیوں میں زندگی گزار کے توبہ کر لینا، جب موت آ جائے تو نو ہی ہوتی قبول، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس کے لیے، کبھی توبہ۔ اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مرتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ کفر کیا حالت ہے کہ دنیا سے ترجیح دینے والا، دنیا کو ترجیح دینے والا کفر ہے۔ یہ قرآن کی آیات میں کافر کون میں پڑھا چکا ہوں۔ ہم وہ کافر بھی بعد میں ڈسکس کروں گے جن کی ہمیں آہستہ آہستہ جب جو ضرورت پڑے گی ہم اس کو کریں گے، لیکن فی الحال جو ہمیں اپلائی کر رہی ہے، جب آپ دنیا کو آخرت سے ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو، آپ کافر ہیں۔ تو یہ کفر اپنے اندر دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، تو تب، کیونکہ یہ رب کا دنیا ہے، رب نے جو کوٹ کر دیا اس کو چھپانا، ہاں چھپائیں گے تو لعنت ہے اس کے اوپر، اور یہی بات ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ کس کو کافر نہ کہو، کس کو، جب خود اللہ نے جس کو کافر کہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں گے اس کو کافر؟ یہ چھپائیں گے اگر آپ نہیں کہیں گے۔ تو جو بھی دنیا کو آخرت سے زیادہ ترجیح دیتا ہے وہ کافر ہے۔ اور اولئک، ایسے لوگوں کے لیے، اعتدنا لہم عذابا علیما، وہ ہمیشہ درد والے، تکلیف میں رہتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن، خوف، غم میں رہتے ہیں، ہمیشہ کبھی ان کو سیٹسفائیڈ لائف نہیں ملے گی۔ یہ رب نے کہہ دیا، ہونا بھی یہی ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا خیال یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو برا کرتے رہتے ہیں، برائی میں پڑے رہتے ہیں، ہم ان کی طرح کر دیں گے ان کو جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے بلیورز ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی؟ بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اچھے اور برے کی تو پتہ ہی نہیں رہی، ابھی سب پہ اتنا برائی پہ ایمان ہو گیا ہے کہ سب لوگ جھوٹ پہ ایمان لا چکے ہیں، اور سفارشیں اور جھوٹ سے کام چل رہے ہیں، لیکن اللہ سے بچ کے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ دراصل سب عذاب شدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو موت اور زندگی دونوں خوبصورت دیتا ہے، اور یہ افسوس ہے، یہی تو عادت ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہی پہلے لوگوں کی بھی عادت تھی
کیا وما نحن بمعذبین، کہ ہمیں عذاب نہیں ملے گا. آج بھی یہی ہے کہ اللہ بخش دے گا، سیغفر لنا، کہ ہمیں عذاب نہیں آئے گا. فکذبوا، تو حق کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. فاہلکناہم، پھر میں ان کو ہلاک کر دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر بلیو نہیں کرتے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب وہی ہے جو زبردست ہے اور رحیم ہے. تو یہ نہ سوچے کہ اللہ نے جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا، سنت اللہ، کہ اللہ زمینوں و آسمانوں کا مالک ہے. اللہ کا جو طریقہ پہلے لوگوں میں گزرا، اللہ کے سنت میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گی. ہم نے اللہ کی سنت کو سمجھنا ہے. اللہ نے کہا جب میں تجھے لے جاؤں گا تو میں ان سے انتقام لوں گا. تو ہماری جب بھی رسول اللہ چلے گئے تو انتقام رب کا شروع ہو گیا تھا. ہماری جو تاریخ کو دیکھیں، آئیڈیاز مت دے کہ کیوں تباہ ہوئے. اللہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے. کیوں تھا؟ یہ اللہ کا عذاب تھا. اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب ہیں. یہ پہلے لیکچر میں نے بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے عذاب ہیں. اللہ کسی سے نہ شرماتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ کسی انجام سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے انتقام سے ڈرتا ہے، اور نہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے. ہی جسٹ سیز ہمیں اللہ کی بات سنا کے ہی ہمیں نظر آئے گا. اگر ہم اللہ کی بات پہ چھپائیں گے، ہم پہ بھی لعنت، تو پوری قوم بے خبر رہے گی، اندھیروں میں رہے گی. جبکہ قرآن آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے. ایک بستی کی اللہ مثال بیان کرتا ہے. ہماری بستی، ہماری قوم لے لیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اللہ بیان کرتا ہے ایک قوم کی مثال، ایک بستی کی مثال، ایک شہر کی مثال، ایک ملک کی مثال جو امن میں تھی اور اطمینان میں تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر مکان سے، ہر جگہ سے، دنیا کے کونے کونے سے ان کے لیے رزق آتا تھا. یہ سیزنل فروٹ کے بات نہیں تھی، دنیا سے آتا تھا. سیزن ہو یا نہ ہو، ہر قسم کے میوے وہاں آتے تھے، خوراک آتا تھا، رزق آتا تھا ہر مکان سے. فکفرت بانعم اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہوئے. کفرت کیا ہوتا ہے؟ انعام. شروع اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اپنی خواہشوں کی بہتات شروع ہو گئی، خواہشوں کی، مستیوں کی، اور دنیا پہ بس کر لیا کہ بس ہماری دنیا ہی ہے، اور دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور رب کو، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری ہو جاتے ہیں، تقویٰ بھول گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کے ناشکر ہو جاتے ہیں، اللہ کا تقویٰ اختیار نہیں کرتے، فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. بہت طلب بات ہے. تو اللہ نے اس کو لباس بھوک کا یا خوف کا اور خوف کا پہنا دیا. چکا دیا اللہ نے ان کو لباس جوع والخوف، بھوک اور خوف. بما کانوا یصنعون، اپنے جو وہ کر رہے تھے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اگر بھوک اور خوف سے نکلنا ہے، اللہ کا انعام حاصل کرنا ہے، بے خوف اور بے غم زندگی بنانی ہے، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کو سمجھیں، اللہ کو جانیں، کیونکہ ہم اللہ کو ہی جواب دیں ہیں. اللہ کو پہچانیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ زندہ ہے، باقی کوئی زندہ نہیں رہتا. ہر چیز فانی ہے سوائے رب کے چہرے کے. اس زندہ رب کے اصول کو اپنائیں. تو ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے، باقی دنیا کی قوموں کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں، برائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے اعمال کی وجہ سے ہر آپ کا عمل خدا اللہ کے قانون کے خلاف ہے. تو اللہ کی تو فوجیں ہیں، وہ تو پنشمنٹ دے رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ کو کہتا ہے یہ فلاں نے کیا تو فلاں نے کیا تو فلاں نے، اس نے کیا ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. یہ طریقے کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے اعمال ہی برے ہیں. اور دوسرے سیصیب الذین اجرموا، ضرور بضرور پہنچتا ہے جو جرم کرتے ہیں، صغار عند اللہ وعذاب شدید، ذلت اللہ کی طرف سے اور سخت تکلیف. بما کانوا یمکرون، یہ مکر کرتے رہتے ہیں، سیدھے نہیں چلتے اللہ کی بات پہ. جب بھی آپ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو یہ مکر کہلاتا ہے.
آخری جب بھی آپ اللہ کی ہدایت پہ چلتے رہیں گے، کہتا ہے قرآن صاد اور قرآن عزیز ہے، قرآن جو ہے یہی نصیحت والا ہے. لیکن بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جو کافر ہیں وہ طاقت میں ہیں، عزت میں ہیں، غلبے میں ہیں اور اختلاف کے ہیں، خالف ہیں خدا کے خلاف. اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے ایک اصول بتا رہا ہے آپ کو رزق کی بہتات کا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو میں ان کے اوپر کھول دوں برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین کے. دیکھو جی برکتیں آئیں گی، تھوڑی میں بھی اللہ برکت ڈالے گا. اب تو یہ کہ سارے گھر کے لوگ کام کر رہے ہیں تب بھی پورا نہیں پڑتا یا مشکل سا پڑتا ہے، مشکل معیشتاً زنگا میں پڑ چکے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ تقوی اختیار کریں بستی والے، شہر والے، ملک والے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کیا وعدہ ہے رب کا، رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا. تو میں ان کے اوپر برکتیں کھول دوں آسمان اور زمین کے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ ریجیکٹ کرتے ہیں میری بات کو. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو میں ان کو پھر پکڑتا ہوں. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اپنے ہی اعمال میں، جو کچھ یہ کما رہے ہیں نا، اسی کی وجہ سے ان کو پکڑتا ہوں. أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا یہ امن میں یہ بستی والے، یہ شہر والے، ملک والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب راتوں رات. وَهُمْ نَائِمُونَ، اور سوئے میں، یہ امن میں اس بات سے کہ راتوں رات آتے ہیں، زلزلے صبح صبح آ جاتے ہیں، سونامیز آ جاتی ہیں، لوگ بے خبر ہوتے ہیں. تو یار آپ بھی امن میں ہیں کہ راتوں رات آپ کے اوپر عذاب آ جائے اور آپ سو رہے ہوں. عوامن اہل القرآن یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا یہ امن میں ہیں کہ ان پر دن چڑھے عذاب آ جائے میرا اور وہ کھیل کھول میں مشغول ہوں. اللہ کی عذاب سے امن میں نہ ہو یار. خدا کو مت بھولے، خدا کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، اپنی خواہشوں کو آگے کیا ہوا ہے اور اللہ کو جواب دے ہی نہیں ہیں آپ. اور بس آپ سمجھیں ساری عمر زندگی، اچانک عذاب آتا ہے اور کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، تب بھی لوگ یہ جھوٹے علماء ہمیں کہتے ہیں حدیثوں کو کوٹ کر کے، میں ان کے ریفرنسز دوں گا آپ کو، کہ یہ تو اللہ کا، یہ تو شہید ہو گئے سارے. یہ تو بڑے دن کے عذاب ہیں، بڑے دن کے عذاب. یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں بڑے دن کے عذاب کی بات کروں گا. یہ بڑے دن کا عذاب ہے، اچانک عذاب ہوتا ہے، زلزلہ، طوفان، ٹورنیڈوز. ہمیں عبرت ہی نہیں ہو رہی. کون لا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کس کی طاقت ہے یہ؟ رب العالمین خود کر رہا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے مکر سے امن میں ہے؟ فلا یامن مکر اللہ، یہ کوئی بھی اللہ کے مکر سے نہ ڈر نہیں ہے، امن میں نہیں ہے. الا القوم الخاسرون، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. خسارے والی قوم بے خوف چل رہی ہے اللہ سے، اور اچانک عذاب آئے گا بھائی. اس لیے اللہ سے ڈریں. اور توبہ کیوں؟ اس لیے توبہ کریں. یہ پہلے میں آپ کو ساری آیاتیں بناؤں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے، لیکن شیطان آپ کو اللہ کی سزاؤں کو شہادت میں ڈال رہا ہے کیونکہ اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے. اور اللہ نے قرآن میں ہر چیز نصب کیا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ، غور سے سنیں، اولم یعد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ہدایت نہیں ملتی جو زمین کے وارث بن گئے ان سے پہلے کے لوگوں کے بعد، ان کے جو پہلے تھے ان کے بعد ہم ہی تو وارث بنے. اگر ہم چاہیں ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، تو ہم ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں. ہم سے پہلے بھی پکڑا تو
ہم کیوں گناہ کریں گے؟ ہمیں بھی پکڑے گا رب. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مور لگا دیں ان کے دلوں پہ. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر نہیں سنیں گے. کیا نہیں سن؟ رب کی بات سنیں گے نہیں، اپنی مرضیاں کر رہے ہوں گے. پھر اچانک عذاب میں ختم ہو جائیں گے. پھر ہمارے بعد والے وارث بنیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا. تو ہمیں گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ عذاب کا مالک بھی، کیونکہ اللہ نے کہا ان یدافع عن الذین آمنوا، مومنوں سے اللہ دفع کرتا ہے. ہر عذاب مومنوں سے اللہ کرتا ہے دفع. تو میں یہیں پہ کچھ دعائیں بھی الگ سے یاد کراؤں گا. رب ما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اے رب کبھی بھی تو ہمیں دکھائے جو تو نے ظالموں سے وعدہ کیا ہے، تو اے اللہ ہمیں ظالموں میں نہ ٹھہرانا. یہ دعائیں میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں سکھانے کے لیے ہی آپ کو کروں گا، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ ٹوٹلی مختلف ہے. یہ دعا مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. یہ سب الفاظ ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے، اور دعا کا طریقہ میں سکھا چکا ہوں. پوری ایک میرے ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ توبہ کی وجوہات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو توبہ پہ یقین آ جائے، اللہ کی ذات پہ، اور اللہ کی ذات کی طرف آپ رجوع کر لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تو عذاب دے رہا ہے سب کو، آپ بے خبر ہیں. اور وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی اس طرح پکڑے جائیں گے اپنے اعمال. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.